سورہ انبیاء سے ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ انبیاء کا موضوع ہے ذکر الہی کی طرف دعوت دینا، اور یہ کہ انبیاء کرام آفاقی اور انفسی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 کا خلاصہ یہی ہے کہ ذکر الہی بکثرت اختیار کیا جائے۔ قیامت قریب آ چکی ہے اور مشرکین و کفار ہنوز غفلت میں ہیں، جس کے باعث اصول دین سے بے بارہ ہیں اور حساب دینے کی تیاری نہیں کرتے اور ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں۔ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کی تہمت بھی لگاتے ہیں اور کلام الہی کو پریشان خوابوں، افطرا پردازی اور شاعری سے تعبیر کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں تذکیر بایام اللہ کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ذیل میں بیان فرمایا کہ تم سے پہلے ہم نے کئی ظالم بستیوں کے ٹکڑے اڑا دیے اور ان کی جگہ پر نئی بستیاں آباد کیں۔ اس کی دلیل میں قدرت خداوندی اور توحید کو بیان فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات بطور کھیل پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نمایاں گنت حکمتیں ہیں اور ہر ذرہ اللہ کا مملوک ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ثابت ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 3 میں تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بما بعد الموت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کی وضاحت میں ارشاد ہے کہ کیا کفار زمین و آسمان میں ہماری قدرت کے قائل نہیں؟ ہم نے ہی زمین میں پہاڑ اور کھلے راستے بنائے ہیں اور آسمان کو چھت بنایا ہے، رات دن اور سورج چاند کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا اور کفار کے استہزاء کی مذمت بیان فرمائی۔ اس کی تائید میں بطور تمثیل پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے کہ ان کی تکذیب بھی کی گئی، بالآخر جھٹلانے والوں پر عذاب آیا۔ رکوع 4 میں تذکیر بما بعد الموت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انصاف کی میزان رکھی جائے گی، اگر کسی شخص کے پاس رائی کے دانہ کے برابر بھی عمل ہوگا اسے حساب میں لایا جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور کتاب کی خوبیاں بیان فرمائیں، اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی خوبیاں بھی بیان فرمائی گئیں۔ رکوع نمبر 5 میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو آفاقی مصائب سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی اور شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی اور دلائل توحید پیش فرمائے اور بتوں کو توڑنے کی دھمکی دے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرمایا جو بول نہیں سکتے اور تمہارے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ تم پر اور تمہارے خداؤں پر تف ہے۔ رکوع نمبر 6 میں متعدد انبیاء کرام کا اپنی اپنی مصیبتوں سے نجات پانا بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ماء مومنین کے طوفان سے بچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو معاملہ سمجھنے اور اس کا فیصلہ کرنے میں حقیقت تک پہنچایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مصیبت انفسی سے نجات عطا فرمائی، بدن کو شفا نصیب ہوئی اور از سر نو بیوی بچے عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبت انفسی سے نجات بخشی۔ پھر حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو اپنی رحمتوں سے نوازا۔ رکوع 7 میں دوبارہ اہل توحید کی کامیابی اور اہمیت توحید بیان فرمائی اور شرک کی مذمت اور مشرکین کے عذاب اخروی کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد سورہ حج کی تلاوت ہوگی۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع ہے کہ قیامت کے دن نجات اللہ تعالیٰ سے تعلقات کی درستی پر موقوف ہے۔ عمل صالح سے تعلقات درست ہوتے ہیں، شرکیہ عقائد اور بدعمالیوں سے تعلقات کٹ جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں اس چیز کا بیان ہے کہ جو ذات نظام عالم کے یومیہ انقلاب پر قادر ہے وہ سارے نظام کے انقلاب پر بھی قادر ہے، اس کی ہماگیر اور دائمی قدرت و طاقت ہے۔ اسی سلسلہ میں پہلے زلزلہ قیامت کی شدت بیان فرمائی کہ جس میں ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل قبل از وقت گرا دے گی، اور شیطان کے بارے فیصلہ فرمایا کہ جو اس کا تابعدار بنا اس نے جہنم کی راہ اختیار کر لی۔ اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح گردانی کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں جلانے کا عذاب دیا جائے گا۔ رکوع 2 میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات درست کرنے کے بعد ابتلاء و آزمائش کے وقت
تعلق توڑ دیتے ہیں اور بے کس مخلوق کی مدد چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی سری گمراہی ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ راحت و رنج میں اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، ان کے لیے جزائے خیر ہے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آخر میں قدرت کاملہ بیان فرمائی کہ زمین و آسمان میں ہر چیز تابع فرمان الہی ہے، پھر تمہیں اس کے سامنے سر جھکانے سے کیوں ہار ہے۔ رکوع نمبر 4 میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات درست کرتے ہیں وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جس کی صلح میں ان کو قلبی تقوی حاصل ہوتا ہے، جس کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تاکہ وہ خود اور دیگر لوگ عبادت کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں اور تجارت سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ پھر فرمایا کہ توحید پرستی کے لیے بت پرستی اور دروغ گوئی سے بچنا ضروری ہے۔ رکوع نمبر 5 میں بیان فرمایا کہ تعلق باللہ درست کرنے والے اپنے طیب اور پاکیزہ مال قربان کر کے اپنے سچے جذبات کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ لوگ عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کے وقت ڈرنے والے اور پھر مصیبت کے وقت صبر کرنے والے ہیں، نماز بر وقت آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ آخر میں توحید اور تقوی کی تعلیم دی کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ والوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ یہ ہمیشہ امن کے حامی ہوتے ہیں، البتہ جو لوگ مملکت خداوندی میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کی سرکوبی کے لیے سر بکف ہیں، اور یہ ظالمانہ قتال نہیں کرتے بلکہ مظلومانہ حیثیت سے دفاع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں اگر صاحب اقتدار ہو جائیں تو نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر مشرکین مکہ یا دیگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ شکستہ خاطر نہ ہوں۔ سابقہ اقوام عاد و سمود وغیرہ نے بھی اپنے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا اور پھر ان کا انجام بد بھی بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 7 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حق کی آواز اٹھائی، شیطان نے بھی مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کا حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو برائی اور شرک سے ڈرانے والے ہیں اور اس عمل میں سرگرم اور کوشش رواں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو حق جان کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ رکوع 8 میں فرمایا کہ اہل ایمان و استقامت دینی ضرورت کے وقت وطن اور دیار کو خیر باد کہہ دیں گے، ان کی ضروریات کا کفیل خود اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ چنانچہ مہاجر مجاہد صحابہ کرام کے لیے وعدہ جنت فرمایا۔ نیز بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی مدد مظلوم کے مقابلہ میں آسانی سے کر سکتا ہے، کیونکہ اندھیرے کو روشنی میں لانا اور روشنی کو اندھیرے میں لانا اس کا روزمرہ کا معمول ہے، اسی طرح وہ ظالم کو مظلوم بھی بنا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 9 میں 8 کا تتمہ ہے، یعنی وسائل اسی نے مہیا کیے ہیں، زمین کی تمام اشیاء اور کشتیاں اللہ تعالیٰ نے تابع فرمائی، اسی طرح زندگی اور موت کی باغ ڈور اسی کے قبضہ میں ہے، اس لیے انسان کو صحیح معنوں میں اس کا بندہ بننا چاہیے۔ رکوع نمبر 10 میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ جو لوگ غیر اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ غیر اللہ خود کمزور اور عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ سب مل کر بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے اور نہ ہی ان کے معبودان باطلہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں کمزور اور عاجز ثابت ہوئے، پھر اس طرح انہوں نے کفر میں مبتلا ہو کر ذات خداوندی کی بے قدری کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہیں رسول منتخب کر لیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رسول بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا ان سے سیکھو، اللہ تعالیٰ ان کے انتخاب کو بہتر جانتا ہے۔ بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبادت و اطاعت کا حکم دیا اور جہاد کی ترغیب دی اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اور دین حق پر استقامت اختیار کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔